نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا. آپ کہیں گے یہ کون ہے, کون کہہ رہا ہے؟ بھائی آف کورس دا پالیسی میکرز آف پاکستان. پالیسی میکرز, واٹس پنچنگ دا پالیسی میکرز ان پاکستان؟ تو یہ کبھی جوڈیشری پہ چڑھ دوڑتے ہیں, کبھی کورٹ پیکنگ کا سوچتے ہیں. کورٹ پیکنگ کیا ہے کہ ایڈ ہاک ججز لگا دیں, ٹریبیونلز میں لگا دیں, ہائی کورٹ کے, سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک لگا دیں. تو واٹس پنچنگ دیم؟ آف کورس انٹرنیشنل سینیریو دیکھیں تو فنچ ایک بہت بڑا کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ہے. دنیا میں 3 امپورٹنٹ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں امریکاز کی, اسٹینڈرڈ اینڈ پور, موڈیز اینڈ فنچ. اور فنچ نے کیا کہا ہے؟ فنچ نے کلیئرلی کہہ دیا ہے تواڈے کول تے 18 مہینے ہیں نے, گورنمنٹ کو پروگنوسس دے دیا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو. اب آف کورس ان چیزوں سے پھر گورنمنٹ ڈسٹرب ہو کے تو جوڈیشری کو بے جا ناحق تنقید کا شکار کر رہے ہیں. فنچ نے اور کیا کہا ہے؟ اکانومی آپ کی بڑی سلو پیس پہ موو کر رہی ہے. اکانومسٹ نے, یونائٹڈ کنگڈم کا ایک اکانومی کا بہت امپورٹنٹ جریدہ, اکانومسٹ نے ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2019 میں ٹیرر اسٹرائکس 136 تھیں, جو اسپائک کر کے 2023 میں ڈبل ہو جاتی ہیں 397. تو کیا حالات ہیں ہمارے ملک کی, کس وجہ سے 2019 میں بہتر تھے اور اب خراب کیوں ہو گئے ہیں؟ تو یہ چیزیں حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی. اب ایشین ڈیولپمنٹ بینک, فچ, اکانومسٹ یہ تینوں بلیک پکچر پینٹ کر رہے ہیں کہ اگلے سال کی جو اکانومی ہے وہ سلو پیس میں 3.2 کے قریب رہے گی. حکومت کا ٹارگیٹ ہے 3.5, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی تعداد میں نہیں اتنا فگر بڑھے گا. 130 بلین ڈالرز کا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے آپ کا, 70% جی ڈی پی کا بنتا ہے یہ. ہر پاکستانی 2,80,000 کا مقروض ہے, کچھ نہیں بھی کیتا تو ایسی گناہ گار ہے, بیکاز کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں. لیکن حکومت دیکھیں تو اپنے جنون میں کولیشن کورس پہ سوار ہے. کبھی آرٹیکل 6, سیاسی جماعتیں, حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بننے کے لیے انکلوژن کی پالیسیز ہونی چاہیے. ایکسکلوژن کی پالیسیز سے ملک پروگریس نہیں کرتے. آپ آرٹیکل 6 کی دھمکیاں دیں گے سیاسی جماعتوں کو تو اس میں انتشار بڑھے گا. اب بنوں میں کل کیا ہوا, ٹیررسٹ نے اسٹرائک کیا, ٹیرر اسٹرائک سے ملک دوچار ہے, اور آپ اپنے ہی لوگوں پہ, اپنی ہی جوڈیشری پہ چڑھ دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو سیکشن 212 کے تحت ریزولوشن آف پولیٹیکل پارٹی پہ جو ڈیل کرتا ہے ایکٹ, آپ اس کو انووک کرنا چاہتے ہیں, آپ آرٹیکل 6 کی باتیں کرتے ہیں. تو فچ نے تو کہہ دیا ہے کہ الکٹراز میں جو بیٹھا ہے, جو اڈیالہ میں, وہ تو وہیں رہے گا. یہ انہوں نے فوکاسٹ کیا ہے. تو پھر واٹس بادرنگ یو؟ پھر بھی آپ سے حالات کنٹرول نہیں ہو پا رہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی پالیسیز غلط ہیں, اکانومی آپ سے سنبھل نہیں رہی. کورٹ پیکنگ, اپنی مرضی کے جج لگا دیں. فروری 2024 میں 8 فروری کو الیکشن ہوتا ہے. الیکشن کے ڈسپیوٹس کی ایڈجوڈیکیشن 7 مہینے گزر گئے, ابھی تک کسی پاسے نہیں لگ سکی. بیکاز میلافائڈ انٹینٹ کس کی؟ آف کورس سیکشن 140 آف دی الیکشن ایکٹ کو آپ امینڈ کرتے ہیں. سیکشن 140 کیا کہتا ہے؟ سٹنگ ججز ٹریبیونلز میں ایڈجوڈیکیٹ کریں گے تاکہ ٹرانسپیرنسی آئے, شفافیت آئے. پاکستان کا 12واں جنرل الیکشن ایک ڈسپیوٹ کا شکار ہے, کنٹروورسی کا شکار ہے. 56 ملین پلس یوتھ نے ووٹ کیا تھا اس میں, اور وہ یوتھ نالاں ہو کے, اب 2022 میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ 20,000 پلس اسکلڈ لائرز اینڈ ڈاکٹرز, دس از ناٹ لیبر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, ملک چھوڑ کے جانے پہ مجبور ہو گئے. اور وہ جو تعداد ہے ڈبل ہو جاتی ہے. 45,000 پلس ڈرین ہو رہا ہے. اسکلڈ پاکستانی لائرز, ڈاکٹرز, انجینئرز ملک چھوڑ کے جانے پہ مجبور ہیں. اور آپ ہیں کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوتا ہے اور اس میں خرچے کی بات آتی ہے کہ 3 ججاں نے تو کہتا اسی نہیں جانا چاہتے بھی, اسی اس سسٹم کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتے. انہوں نے تو کہہ دیا, لیکن آپ نے اس میں سے بھی 2 کے نام اپروو کر دیے. اب ایڈ ہاک ججز پہ 2.6 ملین روپیز کا خرچہ پر منتھ آئے گا. ابھی گھر گرہستی, گاڑیاں, یہ علیحدہ خرچہ ہے.
تو جس ملک میں غریب جو ہے وہ 2,80,000 کا مقروض ہے ہر پاکستانی، غریب کے پاس بل دینے کے بجلی کے پیسے نہیں، بچے اسکول بھیجنے کے فیس کے پیسے نہیں، بیکاز اکنامک ایکٹیویٹی تو جنریٹ نہیں کر پائے، اور آدھی سے زیادہ سیلری پہ تو آپ نے 40-45% جو ہے ٹیکس سلیب کر دیا، انکم پہ ٹیکس لگا دیا غریب کی، تو مڈل کلاس تو بالکل آپ نے ان کی مج نکال کے رکھ دی ہے، جو اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے. اور جو پولیٹیکل فورسز ہیں آپ ان کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے، کولیشن کورس پہ جانا چاہتے ہیں، جوڈیشری میں ایڈ ہاکزم لے کے آنا چاہتے ہیں، تو پھر حکومت جانا کس طرف چاہتی ہے؟ رانگ پرائیورٹیز ہیں ڈیفینیٹلی، اور نیت، انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، آپ ملک کو تبھی پروگرس کرا سکتے. اب تو ہم نے سنا ہے، سوچا ہے، سمجھا ہے، کچھ انالیسز ہیں کہ کچھ لوگ جو ہمارے کرتا دھرتا ہے، پالیسی میکرز کے جو اوپر ایٹ دی ہیلم آف افیئرز ہیں، ان کو بھی سیکنڈ تھاٹس آنا شروع ہو گئے ہیں. تبھی تو پھر فچ نے بھی کہہ دیا کہ 18 مہینے ہیں. بھئی سیکنڈ تھاٹس کیوں نہ آئیں؟ کیونکہ ایوری بڈی تھنکس کہ یہ لوگ چیزوں کو سنبھال نہیں پا رہے، ملک کو سنبھال نہیں پا رہے، عوام کو جو اس وقت ریلیف چاہیے سوشو اکنامک فرنٹ پہ وہ نہیں دے پا رہے. ٹیررزم ہے تو وہ کنٹرول نہیں ہو رہا، اکانومی ہے تو وہ کنٹرول نہیں ہو رہی. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ کا سیکشن 54 لاگو کر دیتے ہیں، یعنی کہ ہم نے اجازت دے دی، کارڈ بلانش دے دیا ایک سرکاری افسر کو کہ آپ کالز مانیٹر کریں، میسیجز مانیٹر کریں، یعنی فنڈامنٹل رائٹس کی دھجیاں ادھیڑ دیتے ہیں ہم. آرٹیکل آئین کا 9، آرٹیکل 14، آرٹیکل 19 ان کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں بلیٹنٹلی. ڈیفیمیشن لاز ایسے لے کے آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کیس شروع ہونے سے پہلے، یعنی آرٹیکل 10A آف دی کانسٹیٹیوشن فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کی بات کرتا ہے، اور ڈیفیمیشن لا لے کے آتی ہے پنجاب حکومت، تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ کیس سٹارٹ کرنے سے پہلے 3 لاکھ روپیہ رکھو، تو پھر جب کیس ایڈجوکیٹ ہو جائے گا ایڈجوکیٹ، پھر اس میں دیکھیں گے کہ جو جو آپ کا فائن بنتا ہے اس میں اس کو سیٹل کریں گے. تو یعنی فیئر ٹرائل بھی نہیں ہے. تو اس ملک میں بجلی اور گیس کے بل دینے کے بھی عوام کے پاس پیسے نہیں ہیں. پلے نہیں تواڈے تیلا تے میلا میلا تسی کردے پھردے ہو، کدی جوڈیشری نو تنگ کردے ہو، کدی عوام نو تنگ کردے ہو. آپ لوگ اپنی پرائیورٹیز سیٹ کریں. حکومت کو چاہیے ہوش کے ناخن لے. آرٹیکل 6 کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ڈیزولوشن آف پولیٹیکل پارٹی سیکشن 212 کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ ٹائم ہے پاکستان کے عوام کو سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کرنی چاہیے، اسیمیلیشن کی بات کرنی چاہیے. ایکسکلوژن کی پالیسیز کامیاب نہیں ہوتی. آپ کو بتایا ہے کہ انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ نے اکانومی کی کیا پروگنوسس بتا دی. آپ کو یہ بھی بتایا کہ انفلیشن کنٹرول نہیں ہونی. اکانومسٹ نے 15% پہ کہا ہے کہ مہنگائی کی شرح نہیں کنٹرول ہوگی. تو عوام جو ہے ان کو تو ریلیف کا کوئی سامان مہیا نہیں کریں گے. اور جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ 1970s نہیں ہے، اس وقت بھی ایڈ ہاک جج لگے تھے سپریم کورٹ میں، تو اس ایڈ ہاک جج سے کیا ایڈجوڈیکیشن پھر ایکسپیکٹ کی گئی؟ 44 سال بعد ذوالفقار علی بھٹو کا جو جوڈیشل مرڈر ہوا تھا وہ اب سپریم کورٹ نے جا کے کہا، تو اس وقت ایڈ ہاک جج ہی تھے نا کوئی نہ کوئی سپریم کورٹ میں، اب نہیں میں لینا. لیکن تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ کوئی حالات آپ کے ٹھیک نہیں ہیں، برین ڈرین ہو رہا ہے، اکانومی آپ سے سنبھل نہیں پا رہی. تو حکومت سے گزارش یہی ہے ہماری کہ ہوش کے ناخن لیں، ابھی بھی ٹائم ہے. مل بیٹھ کے ڈائلاگ شوڈ بی گیون پریسیڈنس اوور ایوری تھنگ. ڈائلاگ ہونا چاہیے. جماعتیں سیاسی جماعتوں کو لے کے بیٹھیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بلائیں، جن کو عوام نے ووٹ دیا ہے، جو فارم 45 کی پیداوار ہیں، ان سیاسی جماعتوں کو بلائیں، عوامی نمائندوں کو بلائیں. پوٹڈ پلانٹس سے زیادہ دیر یہ میوزیکل چیئرز کنٹینیو نہیں کر سکتے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، فچ کی رپورٹ نے بھی تو 18 مہینے دے دیتے ہیں. تو ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی آپ حالات کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. صرف ڈائلاگ کرنا ہے، پرائیورٹیز رائٹ سیٹ کرنی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنی ہے. انٹرنیٹ کی باتیں ہیں تو وہاں آپ کی ساری ایپس، ٹویٹر، یوٹیوب، ایوری تھنگ از بین. تو کیسے ترقی کرے گا ملک؟